اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانی میں جس شخص کا ذکر کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہمارے نزدیک آ چکے ہیں اور وہ وہی مہدی علیہ السلام ہیں، اور ان کا نام محمد شکیل بن حنیف صاحب ہے۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، جو اس وقت دور چل رہا ہے وہ فتنوں کا دور ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت بہت سارے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، انہی فتنوں میں سے ایک مشہور و معروف فتنہ شکیل ابن حنیف کا ہے، جو ہمارے ملک ہندوستان کے کئی صوبوں کے اندر اور بالخصوص آج کے اس وقت میں مہاراشٹرا کے اندر تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہ فتنہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق باتیں کرتے ہیں، اور جو شکیل بن حنیف کے پیروکار ہیں، جو اس کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، جو اس کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ شکیل بن حنیف امام مہدی ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کہاں پیدا ہوں گے، کس خاندان سے آپ کا تعلق ہوگا، آپ کا نسب اور آپ کا نام کیا ہوگا، آپ کا کام کیا ہوگا۔ اور آج کے اس زمانے کا شکیل بن حنیف جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، آپ اس کا نسب دیکھ لیجئے، اس کا نام دیکھ لیجئے، اس کے کارنامے دیکھ لیجئے، اس کی پیدائش دیکھ لیجئے، وہ کہاں ہیں کہاں کے نہیں ہیں۔ شکیل بن حنیف بہار کے دربھنگہ ضلع کے عثمان پور گاؤں کا رہنے والا ہے۔ وہ وہاں سے نکل کر کے دہلی کا رخ کرتا ہے، وہاں پہ مقیم ہوتا ہے، وہاں پہ رہتا ہے۔ اب سے کئی سال پہلے جو اس نے اپنا کام شروع کیا تھا وہ قادیانیوں سے تعلق اور قادیانیوں کو باتوں کو لے کر کے ان کی تعلیم کیا کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ قادیانیوں کا پیروکار تھا اور قادیانیوں کی تعلیم کو اور ان کی مشن کو لے کر کے چل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور کچھ رپورٹیں یہ بھی ہے کہ پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہندوستان کے اندر پیدا نہیں ہوں گے، اور یہ شکیل ابن حنیف ہندوستان کے صوبہ بہار کے اندر پیدا ہوا ہے۔ احادیث جو ہمیں بتاتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان سے امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب میں آپ کے اولاد میں آپ کی پیدائش ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہ وقت جب امام مہدی پیدا ہوں گے، وہ وقت بڑے فتنوں کا وقت ہوگا۔ مذہب اسلام سمٹ کر کے ایک دائرے کے اندر آ جائے گا، اور دنیا کے اندر کفر و ضلالت بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام مدینہ المنورہ کے اندر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ میں آئیں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف کرتے ہوئے لوگ آپ کو پہچانیں گے کہ یہی امام مہدی ہے، اور غیب سے آواز بھی آئے گی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق۔ شکیل بن حنیف ہندوستان کے اندر رہتا ہے اور یہیں پہ رہتا ہے، نہ جانے کبھی وہ خانہ کعبہ گیا بھی ہوگا یا نہیں گیا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور یہ کام جو کرتے ہیں وہ زیادہ تر اسکول و کالج کے اندر جو پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں، جو عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان میں دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ اب وہ چونکہ عصری علوم کو حاصل کرتے ہیں، دین علوم سے ناآشنا ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آدمی آپ کے پاس آتا ہے میرے عزیز ساتھیو شکیل بن حنیف کے متعلق باتیں لے کر کے،
تو فوراً اس کو اپنے یہاں سے باہر نکال دیجیے گا۔ کیا مانتے ہیں اس کو؟ شکیل بن حنیف کو ان کو اپنا امیر مانتے ہیں، ان کو اور شکیل بن حنیف کو، اور عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، مطلب جس کے اس پیشن کو بھی مانتا ہوں، صحیح بات ہے، اس میں کیا ہے؟ تو اب جو ہے یہ تو یہی چیز اب لوگ سب لوگ سنو، بہت کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بات گمراہیت کی بولا ہے، یہ لوگوں سے منوا رہا ہے، تو اس سے فتنہ فساد شہر میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا؟ تو یہ مالیگاؤں میں فتنہ فساد بڑھانے کے لیے آئے۔ اب اس کے لیے ان کو کیا کرنا ہے؟ ہم لوگ دیکھو، ہم لوگ تو اس میں یہی ہے کہ تم لوگ پر واضح کر دے کہ گمراہ ہیں۔ اب ان کی گمراہی کے لیے کچھ اور ثبوت چاہیے کیا؟ میرا یہ کہنا ہے کہ تم لوگ اپنے حساب سے سمجھدار لوگ ہو، کیا فیصلہ لینا ہے لو۔ ان کو یہاں سے ان کے سرکل کی پوری مالیگاؤں کے مجھے پتا ہے کون کہاں سے آتا ہے، پتا ہے، میں بولوں گا نہیں۔ یہ لوگ نا تو معلوم ہے، 2 لوگ آتے ہیں نا، ان کا پتہ چل جائے گا اتنی بات۔ یہاں آتے ہیں نا ادھر علاقے کے اندر تو دیوبندی بن شکیل بن حنیف یہ ایمان کا ایک لٹیرا ہے، جو اس کے حواری ہے، جو اس کے دوست و احباب ہیں، جو اس کے مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں، یہ سب کے سب ایمان کو لوٹنے والے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے ان لوگوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کے متعلق پیشین گوئیاں فرما رکھی ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علامات کبریٰ میں سے جو قیامت کی بڑی علامتیں ہیں، ان میں سے 2 سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ قرب قیامت حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اوپر اٹھا رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان کو قرب قیامت واپس دنیا کے اندر بھیجا جائے گا، جو دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار کے اوپر تشریف لائیں گے، اور یہیں سے سیڑھی لگوائی جائے گی اور یہیں سے اتارے جائیں گے۔ یہ مینار ہے، یہاں سیڑھی لگے گی، اور امام مہدی علیہ رضوان یہاں موجود ہوں گے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوگا، وہ فرمائیں گے سیڑھی لگاؤ، آواز نیچے آئے گی، یہ دیکھیں نا کوئی سیڑھی نہیں ہے ایسی، اور لوگ کہیں گے اگر سیڑھی ہوتی تو لوگ کہتے شاید اوپر سے گئے ہیں، لیکن جبرائیل فرشتے آ کے بٹھا جائیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرتا ہے تو وہ مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں رہتا۔ اور وہ چاہے جتنی تسبیحات پڑھتا رہے، وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھتا رہے، چاہے جتنی کلام اللہ کی تلاوت کرتا رہے، اوراد و وظائف چاہے جتنی پڑھتا رہے، اللہ کے یہاں اس کی تمام نیکیاں قابل قبول نہیں، تمام کی تمام کو رد کر دیا جائے گا۔ اور شکیل بن حنیف جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر ہے، انکار کرتا ہے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ آدمی کیا مسلمان کہلانے کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایک طرف تو مذہب اسلام کا اصول یہ، شریعت محمدی کا اصول یہ، ہمارے دین اور ہمارے مذہب کا اصول یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے بعد آئیں گے۔ لیکن شکیل بن حنیف اس کا انکار کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے۔ اب وہ جو لوگ جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کی تعلیم اور اس کے مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں، میرے عزیز ساتھیو، خود اپنے آپ فیصلہ کرو، احادیث نبویہ کا مطالعہ کرو، قرآن کریم کا مطالعہ کرو۔ قرآن کریم کی ایک سورت سورہ مریم کا مطالعہ کرو، جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت والجلال نے باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ کو خود یہ بات پتہ چل جائے گی کہ شکیل بن حنیف جھوٹا ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ابھی تک دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، وہ تشریف لائیں گے، ان کی پیدائش ہوگی، اور پھر وہ اپنے مشن کو لے کر کے آگے بڑھیں گے۔